تھی تو ایک کمپلیٹ جو چیز تھی اس کو کور بھی کیا، میڈیا نے بھی کور کیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کور ہوا. لیکن یہ جو 2 ہفتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں وہ لنکس بھی ہیں، میں لائی ہوں جو چیزیں ہیں جس کے اندر ڈاکیومنٹریز ہیں، شارٹ ویڈیوز ہیں، اسپاٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ جو ایک ایسا جنرل پبلک کے اندر، ماسس کے اندر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کا فیصلے کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تاکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس قسم کا فیصلہ سنائے. اور بہت ہی صورت بیان دے رہے ہیں کہ اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آیا تو قانون ہار جائے گا، اور اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو جیت قانون کی ہوگی. تو یہ اس قسم کا تاثر پھیلانا کہ اور انفلوئنس کرنا سپریم کورٹ کو، یہ مقصد ہے آج کی پریس کانفرنس کا. اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گی اور دانیال عزیز صاحب فردر اس کو آگمنٹ کریں گے کہ کس طرح یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے. اور اگر کوئی ادارہ اس کے اوپر کارروائی اس وقت کرے گا تو میں جنرل پبلک کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کارروائی کی جاتی ہے جو کہ سائبر لاء کے تحت ہو، ڈیفیمیشن لاء کے تحت ہو یا کسی بھی ایسا قانون کے تحت ہو جو پاکستان کے قانون کا حصہ ہے، تو کہا جاتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے اور PMLN جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے. اس قسم کا تاثر دیا جاتا ہے جب الیکشن کمیشن کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو مخالفین جس میں عمران خان صاحب سہر فہرست ہیں ان کے حق میں نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. اس قسم کی کنٹیمپٹس کی جاتی ہیں اور ان تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں ان سب کو عمران خان صاحب نے اور اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ابھی 2 ہفتے کارروائی ہوئی اس کے بعد پرائم منسٹر نے بہت سے افتتاح کیے، بہت سی انوگریشنز کی، بہت سے فیتے کٹے جس کی تکلیف رہتی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا جملہ پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں آیا، وہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں کی طرف سے نہیں آیا جس نے انفلوئنس کیا ہو کسی بھی ادارے کو. اور اگر انہوں نے وہ تمام استثناء پریویلیجز اور جو قانون میں ان کے حق ہیں اگر ان کو خود انہوں نے لیٹ گو کیا اور سپریم کورٹ کو یہ خط لکھا کہ اس چیز کی کارروائی سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے اور اس کے اندر کارروائی شروع ہوئی، ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی. اگر کسی نے جھوٹ بولا ہو، غلط بیانی کی ہو اور غلط کام کیا ہو، وہ کبھی بھی قانون کے سامنے جا کر یہ نہیں کہتے. اور موجودہ وزیر اعظم ہوں جن کو پریویلیجز بھی حاصل ہیں، استثناء بھی حاصل ہے اور قانونی حق بھی حاصل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے نکل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا انفلوئنس یوز کرنے کی بات نہیں کی. 3.5 سال میں اگر آپ جو پرفارمنس ہے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی، اور یہ ہر دور میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، پچھلے ادوار میں بھی وہ اس طرح کے کٹھن امتحانات سے گزر چکے ہیں. اگر آپ صرف 3 چیزوں کے اوپر غور کریں جس کے اندر اکانومی جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا 2013 کے اندر اور آپ سب نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر، اگر آپ لوڈ شیڈنگ پاور سیکٹر کو دیکھیں تو 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد اگر آپ دہشت گردی کو دیکھیں تو 2400 کچھ دہشت گردی کے واقعات سالانہ تھے، اور اس وقت وہ تمام واقعات دہشت گردی پہ جس طرح تمام صوبائی حکومتوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر اس کے اوپر دہشت گردی کے اوپر قابو پایا ہے اور جو پرفارمنس کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جو موٹر وے جہاں نواز شریف چھوڑ کے جاتا ہے موٹر وے بھی وہیں سے آ کر نواز شریف شروع کرتے ہیں. NFC ایوارڈ پاکستان میں ہو، پانی کی تقسیم پاکستان میں ہو، 19 سال کے بعد مردم شماری اگر پاکستان میں ہو تو وہ بھی میاں نواز شریف کے ہاتھوں ہوتی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ 4 سے 6 گھنٹے کے اوپر آتی ہے 3 سال میں، جس کے اندر پروجیکٹس بھی لگتے ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور جو ویسٹیج ہے اس کو بھی قابو پایا جاتا ہے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج بنتی ہے. پاکستان کی اکانومی کے بارے میں یہ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں جس کے اندر تمام انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی بڑھتی ہوئی اکانومی جس میں ایک ڈسپائٹ بینگ اے ٹیرر ہب پاکستان از دا سائنوزر آف انویسٹرز آئیز، واشنگٹن پوسٹ. Pricey Pakistan stocks have room to run, Tycoon. Pakistan is Asia's go-to market, high returns. Pakistan's middle class soars as stability return back to Pakistan. پاکستان میں غربت میں کمی اور لوگوں میں خوشحالی آئی. پاکستان کے اندر کرپشن کی کمی ہوئی. 2016 کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اسٹینڈرڈ اینڈ پور، کوئی سروے اٹھا لیں،
اس کے بعد پرائم منسٹر کی مقبولیت کے سروے، چاہے وہ گیلپ انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ پل ڈیٹ ہو، چاہے وہ RII کا سروے ہو، پاکستان کے اندر کوئی بائی الیکشن ہو، چاہے ایک دو کو چھوڑ کے، اور پاکستان کی تمام لوکل گورنمنٹ باڈی کے الیکشنز ہوں، پرائم منسٹر میاں نواز شریف پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم اور ابھی اس وقت سب سے مقبول ترین پاپولر لیڈر آف پاکستان ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر مخالفین اور پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے مخالفین جو پاکستان کی اس ترقی کو، چاہے وہ CPEC ہو، چاہے وہ اکانومی کی اسٹرینتھننگ ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے پاک پاکستان ہو، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو آگے بڑھتے دیکھنا ہے یا نہیں؟ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے بازو بننا ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پوری کیمپین اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے مقصد کیا ہیں؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے بعد 4 باتیں: ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ، ایسٹ چھپائے گئے، پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹا گیا، مریم نواز بینیفیشری ان کو ساتھ جوڑا گیا، پرائم منسٹر کو ان کے ساتھ جوڑ کے مریم نواز کے ساتھ ان کو جوڑا گیا پیناما لیکس میں، حالانکہ خود یہ خبر آپ لوگوں نے رپورٹ کی کہ پیناما لیکس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے۔ پہلے دھاندلی کے اوپر ڈرامہ رچایا گیا، اس کے بعد پیناما کے اوپر سیاست چمکائی گئی، میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ میاں نواز شریف عالمی دنیا کے وہ مقبول ترین وزیر اعظم اور لیڈر بن چکے ہیں جن سے پاکستان کے اندر مخالفین کو تو ڈر ہے ہی، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے مخالفین ہیں، جن کا ساتھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف کے مخالفین دے رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ دشمنی شاید نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہوں یا اپنی سیاست چمکا رہے ہوں، لیکن اصل میں دشمنی وہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، ہم بھی ڈاکیومنٹریز بنا سکتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ فلمیں بھی بنا سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی بنا سکتے ہیں، اداروں کو اثر انداز بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اصولی فیصلہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پریولیج، وہ تمام استثناء، وہ تمام قانونی حق انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کا لیٹ گو کیا، اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی اپیل میں بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس نہ ثبوت، نہ کاغذ، نہ کوئی آرگیومنٹ، جو میاں نواز شریف فیملی کے دستاویز کے اوپر پیناما کیس جنہوں نے لڑا اور اپنی سیاست چمکائی، وہ میڈیا ٹرائل جو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی، ان کی بچی، ان کے بچوں کے ہوا، وہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کا نہیں ہوا۔ جب ضابطہ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے اور، میاں نواز شریف کے لیے اور آپ کے لیے کوئی اور۔ جب آپ بات کرتے ہیں اس قسم کی کہ یہ ہو گیا، خواتین کے بارے میں یہ گفتگو کی گئی اور اس طرح، بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اس کے بارے میں بیانات بھی آ چکے ہیں، لیکن وہ ضابطے اور اس کا جو یارڈ سٹک ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ہم 70 سال پہلے کا جواب دے رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی شہری نے یہ جواب نہیں دیا جو اپنے مرحوم والد کے بزنس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب تمام قانونی حق ہونے کے باوجود یہ جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کے اوپر کبھی بھی کرپشن سے ریلیٹڈ کوئی ایلیگیشن نہیں لگا، اور جتنی دفعہ الزامات لگے ان تمام لوگوں کو پاکستان کے ہر ادارے میں مات ہوئی، کیونکہ میاں نواز شریف کی سیاست پاکستان کی ترقی کی سیاست ہے، پاکستان کے لوگوں کی سیاست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو میڈیا ٹرائل مریم نواز کا ہوا، وہ میڈیا ٹرائل، وہ الزامات کسی کی بہنوں اور کسی کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں ہوتے۔ ان کے اوپر کس قسم کے آپ اگر گرافکس دیکھیں، اور ابھی بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر گرافکس، آج بیان آیا کہ مریم نواز نے کس حیثیت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کو ایڈریس کیا، تو مریم نواز کی حیثیت پاکستان کی قوم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ مریم نواز نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کیئر پروگرام لانچ کیا جو غریب لوگوں کے علاج معالجے کے لیے، مفت علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر وہ مواقع فراہم کر رہا ہے۔
مریم نواز نے اسلام آباد کے 422 اسکولوں اور کالجوں کا ریفارم انٹروڈیوس کیا، اس کی وہ آرکیٹیکٹ ہیں. اور اگر آپ رپورٹ دیکھیں اس وقت ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز کی، تو اسلام آباد وہ واحد جگہ ہے جو آؤٹ شائن کر رہا ہے پاکستان کے سارے صوبوں کو. مریم نواز نے پاکستان انٹروڈیوس کیا، یہ حیثیت ہے. مریم نواز پاکستان کے دلوں کے اندر راج کر رہی ہیں. تو جو سوال اٹھاتے ہیں پہلے وہ ان چیزوں کا جواب دیں جن کی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر، اور ان تمام چیزوں کو پرفارمنس سے کاؤنٹر کریں. آخر میں آپ جتنی سازشیں کر لیں، آپ جتنی سپاٹس، ڈاکیومنٹریز اور اس قسم کی منفی کیمپین کریں، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آنریبل ججز نے خود کہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پاپولر فیصلے نہیں دیتی، سپریم کورٹ دباؤ میں فیصلے نہیں دیتی، اور پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ہمیں فخر ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آئے گا، اور جس طرح کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. اور پاکستان مسلم لیگ کے نون کے جو ووٹرز ہیں اپنے اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر، ان کو بھی سپریم کورٹ کے اوپر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا ہم سب کو ہے. اس لیے یہ جو منفی کیمپین اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، میرا جو آخر میں یہ ایک پیغام ہے اور یہ ایک میسج ہے کہ جتنی کیمپین اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے، اگر اس کے اوپر کارروائی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ یہ ڈیفیمیشن لاء کے اندر آتا ہے اور سائبر کرائم بل کے اندر آتا ہے جو کہ لیجسلیشن کا اس وقت حصہ ہے، اور اگر وہ کارروائی ہوئی تو اس وقت اس کے اوپر پالیٹکس جو ہوگی اس کا جواب پاکستان کی عوام دے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام میاں محمد نواز شریف سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی قوم کی سیاست کرتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ سب کا یہاں پر حاضر ہونے کا. جیسے کہ مریم صاحبہ نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، پورے پاکستان میں مختلف حلقوں کے حوالے سے، بھائی جان پلیز، مختلف حلقوں کے حوالے سے ایک کیمپین کی شکل جو ہے وہ اس فیصلے سے پہلے فیصلے دینے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کے ذہنوں کو اور پاکستان کا جو پبلک اوپینین ہے اس کو، بجائے کہ اس چیز کا کہ قانون اور آئین کے تحت فیصلہ ہونے کا انتظار کیا جائے، اس کو پہلے ہی انفیکٹ اور میڈیا ٹرائل کے ذریعے امپریس اور چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں دو لفظ ہیں مین جن کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا، جو اس سارے پروسیس کو ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے جو آغاز میں ابتدائی میں آ گیا تھا، وہ لفظ تھا ٹوتھ لیس کا. ٹوتھ لیس کے لفظ میں جو جسٹس جمالی صاحب نے پہلے دن کمیشن بنانے کے نوٹس کے اوپر کہا، وہ تھا وہ یہ ان کا میں خط کا جواب آپ کو پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں. The terms of reference incorporated in the attached notification are so wide and open-ended that prima facie it may take years together for the Commission to conclude its proceedings. Therefore, before forming any opinion on the formation of the requisite commission, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, of inquiry or otherwise, it is necessary to have the list of all individuals, families, groups, companies, etc. with their total number, along with some relevant particulars against whom purported inquiry proceedings are to be held under paragraph number 1A and 1B of the terms of reference. یہ اس وقت کا ہے جی, اس کی ڈیٹ ہے 13 مئی 2016, جو کہ 22 اپریل کو 2016 کو لیٹر لکھ دیا گیا تھا کمیشن بنانے کے لیے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں کاروائی ہوئی کہ قانون بنانے کی وہ سارا سلسلہ شروع ہوا. 24 جون کو 2016 پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست فائل کی کہ پرائم منسٹر صاحب کو 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائی کیا جائے. اور اس کے بعد
اگست کے مہینے میں، اگست کے غالباً 24 تاریخ کو پی ٹی آئی نہیں جماعت اسلامی نے فائل کیا آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی نے پٹیشن کی، اور وہ بھی پٹیشن شخص واحد اسپیسیفک نہیں تھی، وہ پٹیشن تمام اس پینما پیپرز میں جو لوگ نامزد تھے اور لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں آف شور والے، وہ آپ بخوبی واقف ہیں کون کون ہیں، ان کے بارے میں تھی۔ اور جو 24 جون کی الیکشن کمیشن والی تھی، اس کی تاریخیں لگنی شروع ہو گئی، اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی۔ پہلی مرتبہ وہاں پر جو مریم نواز صاحبہ زیر کفالت نہیں ہے، اس کا ثبوت پیش کیا گیا الیکشن کمیشن میں۔ اور اس پروسیس میں جو اگست کی 24 تاریخ کو شروع ہوا، اس میں جماعت اسلامی کی جو پٹیشن ہے وہ فریولس ڈکلیئر کر دی گئی۔ جو جماعت اسلامی کی پٹیشن ہے، جو تمام پینما پیپرز کے لوگوں کے اوپر مشتمل تھی، کچھ 400 ساڑھے 400 لوگ ہیں، جس کے بارے میں آپ کو میں نے 13 مئی کا پڑھ کے سنایا کہ ان کے پرٹیکولرز، ان کے نام، ان کے سارے شواہد جو نہیں آئیں گے تو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فریولس ڈکلیئر ہوئی، اس پہ کوئی رد عمل جو ہے اس طرح کا نہیں آیا۔ لیکن جب 29 اسی مہینے 29 اگست کو اسی طرح کی پٹیشن جو شخص واحد اور ان کے لواحقین کے اوپر ہے، اس کو جب فریولس ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اس کے اگلے دن 30 اپریل کو، اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ اس کی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ 1980 رولز، یہ جو ہے فریولس ڈکلیئر کی جاتی ہے اور واپس کی جاتی ہے۔ وہ ہوا میں نہیں تھا کہ کسی نے اپنے من مرضی کے تحت وہ واپس کر دی گئی تھی۔ آپ پڑھ لیں، وہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں۔ اور اس کے بعد اکتوبر کی 7 تاریخ کو درخواست دی جاتی ہے کہ اس کی ہیئرنگ کی جائے، اور اکتوبر کی 7 تاریخ کو لاک ڈاؤن اناؤنس ہوتا ہے۔ اور لاک ڈاؤن اناؤنس کرنے کے بعد یہ سارے جلسے جلوس بھی ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اکتوبر کی 10 تاریخ کو کہ یہ ارلی ہیئرنگ کی جائے ہماری پٹیشن کی۔ اور اکتوبر کی 20 تاریخ کو جب کہ یہ سارا رائیونڈ والا اور یہ دوسرے تیسرے یہ ساری چیز چل رہی ہے، وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اور 28 تاریخ کو اس کا بینچ بڑھایا جاتا ہے اکتوبر کے۔ اور نومبر کی 2 تاریخ کو جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے، نومبر کی 1 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور 1 تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہی جو کمیشن ہے اس کے لیے ٹی او آرز جو ہیں دونوں پارٹیاں فراہم کریں۔ بات واپس کمیشن پہ چلی، اور پھر وہ جو 13 مئی والی تھی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری بات سن کے دسمبر کی 9 تاریخ کو دوبارہ سے آتا ہے آرڈر کہ جی ہم نے پوچھا ہے، سپریم کورٹ یہ آرڈر دیتی ہے، یہ آرڈر میرے پاس ہے، یہ 9 دسمبر کا آرڈر ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 1 نومبر کو ٹی او آر کے لیے کہا گیا، کس کے لیے؟ کمیشن کے لیے، اور ساری بات سن کے پہلے حامد خان صاحب کی، اس کے بعد سٹپنی وکیل صاحب کی، تمام ان کے جو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ یہ پکوڑوں کے لیے کاغذ ہے، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلپ جو بن رہے ہیں، مختلف چینل بنا رہے ہیں، اس میں جج صاحبان کی تصویر لگی ہوئی ہے ساتھ، اور ساتھ ان کے جملے دیے ہوئے ہیں، ان میں آپ کو پکوڑوں والا جملہ نظر نہیں آئے گا، اور جو 20 جملے میں گنوا سکتا ہوں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ وہ ایک طرفہ جملے جو ہیں تیار کیے گئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، ایک ذہن بنانے کے لیے۔ اسی طرح سے کارٹون چلائے جا رہے ہیں، اسی طرح سے یہ مزاحیہ پروگرام چلائے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ڈاکیومنٹریز بنائی جا رہی ہیں، جس میں یہ ڈاکیومنٹری کے ذریعے ساری بات کر کے 8 ماہ 9 ماہ سے یہ بات ہوتی ہے، پھر سے اس بات کو کہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں مریم نواز تھی زیر کفالت۔ وہ فیصلہ اب عدالت کے زیر سماعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جب یہ آرڈر آتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے کمیشن، اور کمیشن جو ہے یہ قتل ہے انصاف کا اور عدالتی نظام کا، کمیشن بنانا۔ اس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو ٹوٹل میرے خیال میں 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ملا ہوگا اجرا کرنے کے لیے، بریک ہوگی، اور بریک کے بعد آ کے فیصلہ سنا دیا گیا کہ جی یہ سارا سسٹم، یہ سارا جو آج تک کاروائی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ختم کی جاتی ہے، اور اب عصر نو دوبارہ شروع ہو۔ تو عصر نو دوبارہ جب شروع ہوئی تو اس سارے وقفے میں جو جنوری کے پہلے ہفتے سے لے کر کے
23 फरवरी तक कार्रवाई हुई है, जिसमें रिजर्वेशन का ऑर्डर आया है। उसमें जो कौन सी ऐसी नया इंकशाफ है जो 2006 से पहले कोई चीज़ किसी किस्म की भी साबित करता है, जो पहले दिन सवाल था, जो पकौड़ों का सवाल था, और इनकी एडमिसिबिलिटी फोटो कापियों की और तराशों की, जिसमें पूरी पूरी वॉल्यूम वापस ली गई। सो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक पाकिस्तान में एक मजीद, और आप ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने यहाँ इसी कमरे में आपको इमरान खान साहब के एक निजी चैनल के ऊपर बताया है कि उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएं तो वो बाइज्जत बरी नहीं होंगे। तो यहां से उनकी जो असल मकसद है वो नुमाया हो जाते हैं कि मकसद जो है वो इंसाफ लेना या ये नहीं था, मकसद सियासी था कि इनको बाइज्जत किया जाए, कि ये बाइज्जत बरी ना हो, और उसमें अपने आप को ये कामयाब समझते हैं। तो ये जो मामला चल रहे हैं जिनका मिनिस्टर साहिबा ने जिक्र किया, ये उस चीज का हिस्सा है। तो हम ये समझते हैं कि जब ये बाकी तमाम जो हीले बहाने तरीक़ेकार जो भी कुछ इस्तेमाल में नहीं आ सके, अब आकर, और आप देखें ये बात ख़त्म यहाँ पर नहीं हुई है, अभी वो केस फैसले के लिए रुका हुआ है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया। ये अनाउंसमेंट है अब पीटीआई की लेटेस्ट कि अब हम इलेक्शन कमीशन की यही तय करेंगे, इनकी तजलील करेंगे, इनको बुरा भला करेंगे, इनको ओए वाली सियासत जो है दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये एक जानबूझ के सोची समझी स्कीम के तहत एक इंतशार फैलाना, और जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनको बुरा भला कहना, उनको कोशिश करना नज़रअंदाज करने का, दबाव में लाने का, और लोगों के जहनों में जहर उगलना, ये कोशिश की जा रही है। तो हम अपने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स को भी और आपके ज़रिए अवाम तक भी ये पहुँचाना चाहते हैं बात कि ये जो असल हक़ायक़ हैं कि इसमें पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है इस सारे केस में, जो असल हक़ायक़ हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर हैं, और उनका ज़ेर कफ़ालत होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, उनकी इंडिपेंडेंट इनकम है। जो असल हक़ायक़ हैं कि जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स 2006 के बाद पेश किए गए हैं टाइटल डीड की शक्ल में, जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, बैरर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो हुसैन नवाज साहब ने पेश किए हैं। इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है कि जो इस वक्त पिटिशनर ने जमा करवाए हैं तमाम कागजात, ये नाकाबिले समाअत है। तो अब क्या हो रहा है कि जिस हद तक मुमकिन है, वो जो पहला इरादा है कि ये बरी तो हो जाए लेकिन बाइज्जत बरी ना हो, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही गिरी हुई और मनफी सियासत है। ये किसी मुकाबल प्रोग्राम, तरक्याती मंसूबों की या तरक्याती सोच की, या मुकाबल मुल्क में बेहतरी लाने की, या मुस्तकबिल की इकॉनमी का एक ढांचा पेश करने की, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक नया अंदाज में पेश करने का नक्शा बनाने, ये वो सियासत नहीं है। ये एक बहुत मनफी और गिरी हुई सियासत है जो खुद उनके मुंह से बयान होती है कि अदारों को, पार्लियामेंट को, जमहूरियत को, तमाम चीज़ों को जो है आप अपनी जद में लाएं और उनकी तजलील करें, उनकी बेइज्जती करें, और कह के करें डंके की चोट पे, और ये कहें कि आप खिदमत कर रहे हैं जी अवाम की, कि आपने बहुत बड़ी निशानदेही की है। और यही हमने देखा जब ये केस चल रहा था कि इलेक्शन चोरी किया गया, 70% सीटों पे कैंडिडेट ही कोई नहीं है और कह रहे हैं कि जी इलेक्शन चोरी किया गया। तो ये जो एक उस वक्त भी हम कहते रहे थे कि एक जो साथ इनके कज़न वाली जमात थी, उनके पार्टी के प्रेसिडेंट को मैंने पूछा लाइव टेलीविजन के ऊपर कि आप अपनी जमात का इंतखाबी निशान बता दें, वो नहीं बता सका। आप खुद सोचें कि कोई ऐसी सियासी जमात हो सकती है जिनको अपना सिरे से इंतखाबी निशान का, ये नहीं किसी वर्कर को, काउंसलर को, किसी को, प्रेसिडेंट को इंतखाबी निशान ही नहीं पता उन्हें, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप देख लें। मतलब इस तरह की जो है ना चालें बनावट करके, तैयार करके, बटेरे जो है ना, ये इस तरह करके ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये आपके सामने, ये मैंने आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाया। आप नवंबर 1 का जो सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच था, माइनस जमाली साहब और रेहानी साहब, चूंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया,
ان کا اس دن انہوں نے TOR مانگی, اور انہوں نے ختم کیا کیا ہے کہ کمیشن, اس کا مطلب یہ اگر کمیشن کی ساری بات سن کے کمیشن کی ہی ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ جو تراشے تھے اور وہ جو گجریلے بنانے کی جو تقریبیں تھیں اور لسی بنانے کی جو پکوڑوں کا کاغذ تھا, وہ تو پھر ایک قسم کا ثابت ہو گیا. اور اس سے انہوں نے کہا کہ ہم وہ بنانا نہیں چاہتے, کیونکہ اس وقت تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے بہت جلدی تھی, ٹائم نکل رہا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں زیر غور آنی چاہیے اور یہ کیمپین بند ہونی چاہیے, کیونکہ اگر صرف کیمپین ہی چلانا مقصود ہے تو اس میں بہت بہترین اور بہت زیادہ مواد وہ نون لیگ کے پاس اویلیبل ہے ہر قسم کا. تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. ثناء اللہ ڈان. مختلف نہیں آتے. دو آپ کی باتیں ہیں. ایک آپ نے بات کی ہے کہ فیصلہ کوئی بھی آئے ہم اپیل میں نہیں جائیں گے. فیصلہ اگر آپ کے اگینسٹ بھی آتا ہے تو اپیل میں نہیں جائیں گے, یہ بتا دیں. سیکنڈ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا عدلیہ کے ڈیسیجن پر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ تو کہہ چکی ہے نہ ہم TV دیکھتے ہیں نہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. یہ تو آپ کی باتوں سے. اس کے علاوہ دو کوشچن اس سے ہٹتے ہیں. ایک آج مڈل ایسٹ آئی کا ایک بڑا پیپر ہے, اس میں خبر لگی ہے, بڑی نمایاں خبر ہے کہ پاکستان نے 1 بریگیڈ فوج سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا, ان کو یقین دہانی بھی کرا دیا. تو یہ 1 بریگیڈ فوج کب جا رہی ہے سعودی عرب؟ سیکنڈ, جو آج نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی اور جو 4.25 سال کا ریکارڈ ہے, ہر میٹنگ میں نیشنل سیکورٹی میں طارق فاطمی صاحب موجود ہوتے ہیں. تو آج ان کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا میٹنگ میں؟ اور اس قسم کی نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں وزیر دفاع بھی ہوتے تھے, وہ بھی آج موجود نہیں تھے. حالانکہ شہباز شریف بھی تھے, پوری فوج بھی موجود تھی تقریباً. DG ملٹری آپریشن تھے, DGIS بھی آپ تھے, آرمی چیف تھے, DGISI تھے, 3-4 وزراء بھی تھے. یہ 2-3-4 سوال ہیں, ان کے جواب دیں. پہلا سوال تو جی میں سمجھتی ہوں کہ وہ پہلے ہی پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ان کو قبول ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ چکے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ان کو قبول ہوگا. دوسرا یہ آپ نے کہا کہ اثر انداز ہو سکتا ہے. میں نے بالکل نہیں کہا یہ بات. میں نے یہ کہا اثر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. اور یہ جو ایک انفلوئنس کرنا, اور یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے جس پارٹی کا, اور جس پارٹی نے کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں یہاں تک کہ ایک تو کرٹیسائز کرنا تو اور بات ہوتی ہے, تنقید کرنا اور بات ہوتی ہے, لیکن اس لیول تک ان اداروں کی تذلیل ہوئی اور تضحیک ہوئی جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کیونکہ جب بھی ادارے نے ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی بات کی جو کہ قانون کے مطابق ہوتی تھی اور ہے, وہ ہمیشہ انہوں نے ان اداروں کو اٹیک کیا. تو میں نے یہ کہا کہ اثر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آنریبل ججز کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کی پوری عوام کو اعتماد ہے اور ہم سب کو اعتماد ہے. اس لیے یہ میں نے یہ اس تناظر میں دیا. دوسرا جو آپ نے بات کی اجلاس کی, اس کے بارے میں جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے, ہو سکتا ہے اویلیبلٹی کی پرابلم ہو, لیکن میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی. اور اس قسم کی بھی کہ وہ کیوں نہیں تھے, اس کو کسی قسم سے کو ریلیٹ کرنا میرے خیال میں غیر مناسب ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو انویٹیشن ہو اور اویلیبلٹی کا پرابلم ہو. اور آپ نے چوتھا سوال کیا پوچھا تھا؟ ہاں جی, اس کے بارے میں مجھے اس وقت تک انفارمیشن نہیں ہے, اور جیسے ہی آئے گی تو میں آپ کو انفارمیشن بھیج دوں. سردار عبدالحمید وقتی. میڈم یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا بیلگام گھوڑا ہے جو اس وقت گستاخانہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, اور ایک بہت بڑا بلنڈر کیا جو چیف جسٹس کی تصویر لگا کے کہا کہ یہ نون لیگ کے ملاقات ہو رہی ہے. تو کیوں نہیں چودھری نثار علی خان صاحب اس کے خلاف جو باضابطہ ہائی کورٹ کی چیف رہی ہے اس حوالے سے؟ جی اس کے اوپر پورا ایک اس کے اوپر نوٹس بھی لیا گیا ہے, اور جس وقت آنریبل جج کی بات بھی ہوئی اور خبر بھی چلی کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے, جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلائی گئی اور ان کی تصویر کے ساتھ ہوا, اور اس کے اوپر کارروائی بھی ہو رہی ہے اور اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے, کیونکہ FIA اس کو دیکھ رہی ہے سائبر کرائم بل کے تحت, اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے وہ ہوگی. طارق محمود سما. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے اوپننگ انداز میں کہا تھا کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ مقبول ترین مارکیٹ بن چکی ہے, لیکن SEC کے چیئرمین نے کہا تھا کہ اس میں جو اضافہ دکھایا گیا تو مصنوعی اس کی انہوں نے کمیشن بات کی, اس کی
इन्वेस्टिगेशन की हुई उसका क्या हुआ, इससे ट्रांसलीग्स की रिपोर्ट का असर पड़ा। सबसे पहले तो जो SCCP के चेयरमैन ने कहा भी और जिस तनाजुर में कहा जब कायमा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई और जिस आर्टिकल को और जिन पैरामीटर्स को और इंडिकेटर्स को लेकर और जो एविडेंस था वो उसके बरक्स हुआ और जो रिपोर्ट थी उसी को प्रिवेल किया गया। दूसरी बात कि जो डॉन लीक्स की आपने बात की है, जिस तरह रिपोर्ट आती है वो जाहिर है उसको उसके अकॉर्डिंगली जो भी फैसला होगा वो सुनाया जाएगा और जब भी रिपोर्ट कंपाइल होगी। मैडम ये बताइएगा कि इस वक्त जो शुमारी के फंड्स हैं उसकी क्या पोजीशन है, किस हद तक रिलीज हो चुके हैं और क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन रह गए फंडिंग के इशू किस हद तक रिलीज हो। दूसरी की बात ये बताएं कि जो आज बयान इन्होंने दिया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस को बताया गया था CIA रिफॉर्म थी, तो ये साबका जो वजीर है, जो सफीर है, उनका बयान, उसके ऊपर आपकी हुकूमत क्या कहती है कि क्या किस हद तक ये बयान दुरुस्त है? सबसे पहले तो जी मरदम शुमारी, जिस तरह आपको पता है कि 19 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा एक मरदम शुमारी का सिलसिला शुरू हुआ है और इसके साथ साथ जो फंडिंग है वो फ़ेज़ वाइज है और जिस तरह ही पहला फ़ेज़ ख़त्म होगा और उससे पहले ही जो एलोकेशन बजट की है वो तो हो चुकी है और फ़ेज़ वाइज इसकी डिस्पर्समेंट होगी और जिस तरह फ़ेज़ 1 ख़त्म होगा फिर फ़ेज़ 2 के रिलीज़ होंगे और इसके ऊपर एक कंप्लीट जो इसहाक डार साहब की सरबराही में एक कमेटी है, इसकी पूरी फ़ंडिंग की मॉनिटरिंग और एलोकेशन के ऊपर वो मौजूद है, जो इसकी फ़ंडिंग की डिस्पर्समेंट को भी देखेगा तमाम सूबों के अंदर और जो एलोकेशन और डिस्पर्समेंट है उसको मॉनिटर भी करेंगे। अशफाक अब तक जी, जिस तरह आपने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फैमिली के खिलाफ जो एक मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो आप हुकूमत है डेफिमेशन एक्ट के तहत क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? जी, मैंने इसके साथ साथ इस कार्रवाई का भी जिक्र किया कि जो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनके ख़िलाफ़ जो एक डेफेमेशन का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जब शुरू होती है और जब शुरू होगी तो उस वक्त कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है और अपने कानून को जो है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है और उसके ऊपर सियासत भी चमकाई जाती है। तो मैंने इसी चीज़ को ऐड ऑन करते हुए कहा और मियाँ नवाज़ शरीफ उनको जब यहाँ धरने में कंटेनर पे खड़े होकर वो बातें की गई जो मेरे ख़्याल में हर तरह के ज़ाब्ता अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू थी। एक वज़ीर आज़म के बारे में कहा जो कि वोट लेकर इलेक्ट होकर मुंतखब होकर आया है, तो जो कार्रवाई है वो ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली होगी। जो डेफेमेशन लॉज हैं और साइबर क्राइम बिल के जो लेजिस्लेशन है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी और यही मकसद था मेरा यहाँ जब मैं बात शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कि ये बताया जाए कि ये किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है बल्कि वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो एक झूठी और इल्ज़ामात के ऊपर मबनी कैंपेन है ये उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लास्ट सवाल वो दूसरा राशि साहब ने अपने आखिरी गुफ्तगू में फरमाया, मैं पता नहीं सही समझा उम्मीद या गलत समझ सका हूँ कि ये जमात इस्लामी की एप्लीकेशन भी मुस्तरद होगी और ये तमाम दस्तावेज़ात को कोड़ों के कागज़ कह दिया गया और अगर कोई कमीशन बना तो फिर साबित हो गया, यहाँ पर इन्होंने बात खत्म की। क्या हुकूमत को इसकी कोई इत्तला दी है या भिन्न किया कि सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनानी है? हमने सिर्फ आपको जो मीडिया में मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चूँकि जैसे कि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बयान कर दिया है कि मुझे पनामा से रिहा किया जाए, ये वो बयान है कि बेसिकली उनको ये समझ आ गई है कि पहले दिन से उनकी जो चाल थी, चूँकि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बरी तो हो जाएं लेकिन बाइज़्ज़त बरी नहीं हो सकते, तो मैं उस ज़िम्रे में आपसे ये कह रहा हूँ कि उनको अच्छी तरह से पता है इस बात का, क्योंकि पहले दिन से जो कमीशन की बात हुई है वो बार बार मुस्तरद हुई है हर तरफ से। तो ये इमरान खान साहब ने, उनके वकील ने कहा था यहाँ तक कि हम बायकॉट करेंगे उसकी प्रोसीडिंग। तो आखिरकार अगर सारी बात सुनकर भी कमीशन बनाने की ज़रूरत पड़ी तो इसका मतलब ये है, यहाँ तो बीच में इंटरप्शन हो गई होती बुखारी साहब की, उन्होंने कहा मी लॉर्ड आई क्लोज, उसके बाद सलमान भट्ट साहब की बारी आ गई, उन्होंने अपनी इब्तदाई जो बहस थी वो शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये आप कमीशन बनवा लें, जो पहले दिन नवंबर की पहली तारीख को कहा गया कि आप कमीशन के TOR दें, तो उस वक्त तो कोई वक्त की कमी नहीं थी। तो ये चूंकि असल हक़ाइक़ तक पहुंचने का जो तरीक़ाकार है उसको ब्लॉक किया गया और इसको एक सियासी तमाशा और पतंगड़ बनाने के लिए एक चालें डाली गई हैं, ये उनका सबूत है। तो अब उसको मज़ीद उस तरफ ले जाने के लिए अब तो ये है कि उसका फैसला आना चाहिए। थैंक यू सर।